نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے دیکھا پچھلے کئی روز سے طلاق کے اور معاشرتی اور آئلی معاملات پہ احکامات چل رہے ہیں، تو آج کی آیات میں بیوہ کے احکام آئے ہیں کہ اس کی عدت کیسے ہوگی۔ فرمایا کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں، فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور ان کی بیویاں پیچھے باقی ہوں، پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن، تو وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار کریں، کتنا 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ طلاق یافتہ کی عدت پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں، تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں علماء کے 2 قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ 130 دن پورے کرے گی، 4 مہینے 120 دن ہو گئے اور 10 دن وہ 130 دن بیوہ پورے کرے گی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تو یہ چاند کی رات ہو، یعنی چاند کی رات ہو، پہلی رات، اور اس کا حساب ممکن ہو، تو پھر وہ 4 مہینے جو ہے قمری مہینے پورے کرے گی، یعنی 30 کی ہوں یا 29 کی ہوں، 30 کی 29 کو جتنے بھی ہو جائیں، اور 10 دن مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ چاند رات نہ ہو تو پھر پورے 130 دن کیے جائیں گے، 30 کے ہی شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ بیوہ کی عدت ہے اور اس کا پورا کرنا لازمی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور فرمایا کہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی اپنی عدت پوری ان کی ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر اس کے بعد اپنے لیے وہ جو بھی فیصلہ کریں اپنے نفس کے بارے میں، اپنے بارے میں، یعنی شادی کا یا نکاح کا، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جو دوسرے ورثاء ہیں، جو اس کے عزیز و اقربا ہیں، تو وہ ان کو نہ ایک بات تک نہ روکیں۔ عورت اپنا فیصلہ کرنے میں خود مجاز ہے، خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس میں قرآن مجید نے شرط لگائی ہے معروف کی، یعنی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، جو اس معاشرے کے اندر مروج ہے۔ یعنی اگر معروف طریقے سے نہ ہو تو پھر یہ حق حاصل ہے اس کے اولیاء کو، اس کے ورثاء کو، کہ وہ اس میں مطلب کوئی دخل اندازی کر سکتے ہیں، لیکن اگر معروف طریقے سے ہو تو پھر ان کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور فرمایا کہ اللہ تم جو کرتے ہو، اللہ اس سے خوب باخبر ہے، یعنی کس نیت سے کرتے ہو، کس وجہ سے کرتے ہو، اللہ اس کو سب جانتا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس عدت کے دوران میں فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اشارے کنائے میں ان کو پیغام نکاح بھیج دو عورتوں کو، یعنی 4 مہینے 10 دن کی مدت ہے، اس دوران میں کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ شادی کرنا زیادہ بہتر ہوگا، تو وہ کھلے الفاظ میں تو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا، ہاں اشارے کنائے میں یہ اس کو ایک پیغام کسی طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے کہ میں بھی اس کا امیدوار ہوں، میں بھی یہاں پہ شادی کر سکتا ہوں۔ فرمایا یہ تم اشارے کنائے کے اندر ان عورتوں کو یہ پیغام نکاح بھیج سکتے ہو۔ او اکننتم فی انفسکم، اور یا تم اپنے نفس میں چھپائے رکھو، اپنے آپ میں چھپائے رکھو، پھر بھی بہتر، یعنی اس عدت کی مدت کو پوری ہونے دو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، فرمایا اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم ضرور یہ کام کرو گے، یعنی عام طور پر یہ رجحان ہوتا ہے بیوہ کے بارے میں
کہ ارد گرد کے مرد حضرات جو ہے جو اس کے رشتہ دار ہیں دوسرے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح ہو جائے. فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کے حال کو اور میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام کرو گے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تُعَاهِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم خفیہ طریقے سے کوئی وعدے نہ کرو، وعدے وعید نہ کرو، یعنی خفیہ طریقے سے کوئی ان کے ساتھ پیغام رسانی نہ کرو اور کوئی اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہ کرو. ان تقولوا قولا معروفا، ہاں اچھے طریقے سے معروف طریقے سے کوئی تم بات کر سکتے ہو. والا عشق مشق والی کوئی گل سیدھی گل کرو. ہاں جی، اس کا پنجابی ترجمہ جی عشق مشق والی کوئی گل نہیں، سیدھی سیدھی گل کرنی سے کرو. سارے دھیان مارتے رہتے ہیں. اسی تو اللہ نے کہا کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ یہ تم انسان کی جو مرد کی جو طبیعت ہے اللہ اس کو جانتا ہے کہ مرد ادھر ادھر سے دھیان دیں گے، نظریں گاڑیں گے اس کی طرف، بہانے سے باتیں کریں گے. تو اس میں کھلے الفاظ میں پیغام نہیں دیا جا سکتا. ہاں کسی اس کے رشتہ دار کو کسی کو کہلایا جا سکتا ہے کہ بھی میں بھی امیدوار ہوں، میرا بھی دھیان رکھنا، وہ جو امیدواروں کی جو لسٹ ہے میرا بھی اس میں نام لکھ لو، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی عدت کے دن پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر پیغام رسانی واضح طریقے سے کی جا سکتی ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اچھا اس کو اللہ نے بار بار دہرایا کہ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، جب تک مدت پوری نہ ہو جائے تو تم اس کا پیغام ان کا نکاح کا ارادہ بالکل نہ کرو، کوئی عزم نہ کرو ایسا نکاح کی گانٹھ کو باندھنے کا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. عدت کے دوران نکاح بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ اس کو جانتا ہے. فاحذروہ، تو اللہ سے ڈرو. یعنی تمہارا کوئی معاملہ کسی ایسی ذات سے نہیں ہے جو بے خبر رہ سکتی ہے، تمہارا معاملہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جسے نیتوں کے حال اور جو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کو بھید بھی جانتا ہے. اس لیے فاحذروا، اس سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، بڑا بردبار بھی ہے. یعنی اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو پھر بھی پیچھے نہ ہٹنا، بھول نہ جانا، اللہ سے تعلقات نہ بگاڑ لینا. جان لو کہ اللہ غفور حلیم بھی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس سے معافی مانگ لینا، وہ بردبار بھی ہے، بخشش چاہ لینا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. یہ تو ان آیات میں عدت کے بارے میں بیان ہوا، بیوہ کی عدت. اچھا، ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں پھر بڑی افراد و تفرید ہے. یعنی بیوہ کو اس طرح قیدی بنا دیا جاتا ہے کہ بیچاری سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. اب وہ بیچاری نے اپنا خاوند خود تو نہیں مارا، تو اللہ نے مار دیا ہے. اس کے بارے میں صرف شریعت نے جو پابندی لگائی ہے کہ وہ زیب و زینت نہ کرے بس. یعنی زیب و زینت سے مراد کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تاکہ کوئی مرد جو ہے ان کے ہمسایوں میں یا رشتہ داروں میں کوئی اٹریکٹ نہ ہو جائے اس کی طرف، اس طرح کی زیب و زینت نہ کرے. اب ایسا بھی نہیں کہ وہ نہائے بھی نہ اور یہ بھی نہ کرے، فلاں بھی نہ کرے، صرف اس طرح کی زیب و زینت نہ کرے کہ دوسرے اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. باقی صاف ستھرے رہنا، نہانا دھونا، یہ تو تقاضا ہے، صفائی عین نصف ایمان ہے. اور دوسری پابندی ہمارے ہاں یہ لگائی جاتی ہے کہ جس گھر کے اندر خاوند انتقال و بیوہ لازماً وہیں پہ رہے گی. اچھا، یہ بھی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ وہاں پہ رہنے کے حالات موجود ہیں تو بیوہ وہاں پہ رہے. فرض کیا اس کے پاس اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے گھر کے اندر، تو کیسے رہے گی؟ اور بیٹا کہیں اور جاب کرتا ہے، اس کا گھر کہیں اور سیٹل ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پھر جا کے وہ یہ عدت پوری کر سکتی. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو وہ اگر وہ اس گھر کے اندر رہنے میں سہولت موجود ہو تو رہے وہاں پہ، یہ مدت وہیں پوری کرے. لیکن اگر اس گھر میں رہنے کی سہولت موجود نہ ہو، کچھ مسائل ہوں وہاں پہ، تو وہ کسی اور بیٹے کے پاس کسی اور جگہ بھی جا کر یہ مدت پوری کر سکتی ہے. مدت بھر اس کو پوری کرنی ہے اور زیب و زینت سے اعتراض کرنا ہے. اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور یہ ورکنگ لیڈی ہے، جاب کرتی ہے، تو اس دوران وہ جاب بھی کر سکتی ہے، جا سکتی ہے، لیکن صرف رات کو اپنے گھر میں آئے گی، رات باہر نہیں ٹھہرے گی، رات واپس آ کے ٹھہرے گی. لیکن اگر اس کے کوئی وسائل موجود ہیں اور اس سے کوئی کمانے والا موجود ہے، جاب سے چھٹی لے سکتی ہے، کوئی ایسا ہے، تو پھر وہ بہتر ہے کہ وہ اس کی چھٹی لے لے. لیکن یہ اٹ ویریز فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول، ڈیپینڈ کرتا ہے، فرد ٹو فرد اس کا فرق ہوگا. ہر ایک کا جو سچویشن ہے وہ الگ ہوگی، اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا. بہرحال دو جو قوانین ہیں وہ ایک یہ کہ 4 مہینے 10 دن پورے کیے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بیوہ زیب و زینت سے پرہیز کرے گی. اب زیب و زینت سے ہمارے ہاں اس طرح پرہیز کروایا جاتا ہے کہ بیچاری کو بالکل ہندوؤں کی طرح زندہ درگور کر دیا جاتا ہے.
یہ یعنی یہ ہندوانہ رواج ہے، یہ ہندوؤں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ صرف ایسا زینت، ایسا زیب و زینت یا ایسا بناؤ سنگھار کرنا منع ہے جس سے دوسرے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں تو صاف ستھرے رہنا یہ تو دین کا، شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔